نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم فرماتا ہے، اور دنیا میں آنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم فرماتا ہے۔ ایک کو تعلیم خود فرمائی ہے، اور ایک کو تعلیم دینے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم بندے مزکی معلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے تعلیم فرمائی ہے۔ تعلیم میں ہی سارا کچھ ہے۔ جو تعلیم کے قابل ہوتا ہے اسے نقطہ وجودی ملتا ہے، جو علم کے قابل ہوتا ہے اسے معلم مزکی ملتا ہے، اور جو محبت میں رہنے کے قابل ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر بنا دی جاتی ہے، ہمیشہ کی اسے زندگی دے دی جاتی ہے۔ کوئی وجود میں رہتا ہے تو وہ نقطے کی بدولت وجود میں ہوتا ہے، نقطے نے وجود تخلیق کیا ہوتا ہے، اور اس وجود کے اندر پھر وہ رہتا ہے۔ یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ کا گھر ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے جب اسے نقطہ مل جاتا ہے جو وجود میں پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ پھر اپنی اولاد سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ حقیقی ملاقات ہوتی ہے جو اولاد اور ماں باپ وجودی نقطہ بلوغت پانے کے بعد ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ یہ ملاقات میں اسے ماں باپ کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ ملاقات اماں حوا اور آدم علیہ السلام تک تمام کی ملاقات ہو جاتی ہے، تاکہ اس ملاقات کا کوئی انکار نہ کر سکے کہ میں تو ملاقات کی تھی، تیری کدوں ملاقات ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نقطے میں ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات کرنے والا تمام ماں باپ کی ملاقات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی ملاقات کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، نقطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ قلب میں اپنا گھر بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو دل دیتا ہے تو دل جو ہے وہ علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے نے اسے تعلیم میں قلب دیا ہوتا ہے، اور قلب علم میں ہوتا ہے۔ علم بڑا ہے، قلب چھوٹا ہے۔
قلب کا گھر علم ہے اور روح اس کا گھر محبت ہے. آتی آتی یہ ہے، یعنی آتی 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 ہے، آتی 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 ہے، ایک دم نہیں آ جاتی. نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی قلب کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود کو بالغ کر دیتا ہے، ورنہ وجود پہلے کچا ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا. جب اسے ماں باپ کی ملاقات حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کسی کی تعلیم کرتا ہے اور اسے قلب حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ قلب علم میں ہوتا ہے اور معلم کی ملاقات پاتا ہے. اب اس کی معرفت جسے ملی ہے، جسے قلب سلیم ملا ہے، یہ تعلیم کی بدولت ہوا ہے. نفس میں حکم کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ اللہ کا حکم یہ بلوغت دیتا ہے. اللہ کا حکم اپنا بندہ دیتا ہے جس میں پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کوئی جانتا نہیں تو پتہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخل ہونے کے بعد گناہ کیا ہے اور آپ سے جو کچھ ہوا ہے وہ گناہ کے بعد ہوا ہے. آپ کی اولاد میں یہ گناہ پکا سچا آ گیا ہے. آپ بھی گناہ گار، آپ کی اولاد بھی گناہ گار، اولاد کی اولاد بھی گناہ گار، یہاں تک کہ قیامت تک یہ گناہ ہوا ہے. دھوکہ ہے، دھوکے میں جہالت ہے، جہالت میں علم نہیں ہے، علم میں قلب نہیں ہے. نفس ہے جس میں خواہش ہے. جب نفس میں خواہش ہوتی ہے اس کے پاس بات کا ثبوت کوئی نہیں ہوتا. آپ ایسے سمجھ لیجیے جو بات کرنے والے نے وہ بات کی ہی نہیں ہوتی. ثبوت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. بات کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے کیا نہیں ہوتا، اللہ نے کہا نہیں ہوتا. اس کے پاس ثبوت کدھر سے آ جائے؟ ثبوت تو یہ ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا نہیں ہے لیکن اس نے سمجھا یوں ہے. اللہ پروردگار نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ درخت میں سے انہوں نے کھا لیا، انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ حکم عدولی کرنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا، انہوں نے گناہ کر لیا. یہ ان کی سمجھ ہے. جب نفس کسی کا خواہش میں بولتا ہے تو وہاں تعلیم نہیں ہوتی، اور یہاں تعلیم موجود ہے کہ فلا تقربا ھذی شجرہ، دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. تعلیم دینے والا تعلیم دے رہا ہے، اور اگر قریب چلے گئے تو حکم کے خلاف ہو جائے گا. وہ تو گئے ہی نہیں، پھر تو حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ تو گئے ہی نہیں کہ اللہ فرماتا فنسی آدم، وہ تو بھول گئے تھے. فرمایا یہ گیا تھا کہ جان بوجھ کر قریب نہ جانا، یہی مطلب ہے اس کا. اگر یہ مطلب نہ ہوتا تو پھر اللہ پاک کا یہ ارشاد پاک کیوں تھا فنسی آدم، وہ بھول گیا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے ورگلایا، یعنی گرا دیا، دھوکے میں ڈال دیا، پھسلن بنا دی. خالدین فیہا، قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا وہ یہ تو وہ پھل ہے،
کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اللہ کے ساتھ ہی رہو گے۔ وہاں اللہ کا ساتھ جنت میں تھا، وہ تو اللہ کی محبت میں مارا گیا، سے مراد یہ بھول گیا، یاد ہی کوئی نہیں رہا۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بھول کے بندہ کھا لیتا پی لیتا۔ روزہ ٹوٹا اس سے؟ اس لیے نہیں ٹوٹا۔ یہ سارے کہنے والے جو ہیں یہ اپنی اپنی کتابوں میں جھانک کر دیکھنے، اس لیے نہیں ٹوٹا کہ اس نے کون سا جان بوجھ کر کھایا، جان بوجھ کر کھاتا 3 مہینہ کا کفارہ ہو جاتا۔ تعلیم دینے والا تعلیم جب دیتا ہے یہ ثبوت ہوتا ہے ہر بات کا۔ میری اور آپ کی خواہش جو ہے وہ تو اپنی طرف سے ہے، وہ یہی تو بات وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم میں بتاتا ہے کہ بھول گیا یہ عیب ہے، اللہ نہیں بھولتا، یہ بے عیبی ہے۔ کھا لیا عیب ہے، اللہ نہیں کھاتا، یہ بے عیبی ہے۔ جنت میں بے عیبی ہے، جنت میں عیب والا جاتا ہی نہیں، جنت میں عیب والا نہیں جاتا۔ عیب والا کون ہے؟ فرمایا جو حرام کے لقمے سے پلتا ہے جس کا جسم، وہ جہنم میں ضرور جاتا ہے۔ عیب ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت عیب ہے۔ کیوں عیب کا ظاہر کیا؟ اس نے حرام کھایا، یہ عمل ہو گیا۔ یہ عمل ہو گیا، اور عمل کی حقیقت کیا ہے؟ عیب۔ عیب میں ہی اس نے حرام کھایا کہ جنت میں داخل ہونے والا جب بھول گیا عیب ہو گیا، جب کھایا عیب ہو گیا۔ جب کوئی عیب میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ جنت میں تھوڑی ہوتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اتر جاؤ، اب میری ہدایت آئے گی۔ اس ہدایت میں کھاؤ گے پیو گے تو ایسے جیسے کھایا بھی نہیں ہے پیا بھی نہیں ہے، میرے حکم میں سارا کچھ کیا۔ اللہ کے حکم میں کرنے والے کو اگر فرشتہ پکڑتا بھی ہے ظاہر دیکھ کر، وہ کہتا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، کہتا جی عمل تو نے کیا تھا۔ وہ عمل بتاتا ہے، وہ اللہ کا حکم بتاتا ہے، اور جب اللہ کا حکم بتانے والا اللہ کا حکم بتاتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہاں میں نے اسے کہا ہے، میں نے اسے حکم دیا۔ اور جب تک کوئی عیب میں پڑا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ حقیقت میں عیب کے اندر ہے، اس کا عمل ظاہری حرام ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں کہ جس سے ہم ماں باپ کا گھر ہو جائیں، جس سے ہم اللہ کے بندے کا گھر ہو جائیں، جس سے ہم اللہ پروردگار کا گھر ہو جائیں کہ قلب المومن بیت اللہ، اور یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ جب مومن کا دل جو اللہ کا گھر ہو جاتا ہے تب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کدھر ملاقات کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جب ملاقات کرتا ہے تو گھر میں ملاقات کرتا ہے، گھر سے باہر ملاقات نہیں ہوتی۔ دیکھا نہیں جب نقطہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہاں ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب قلب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا گھر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے بندے کی تعلیم میں یہ علم ہو جاتا ہے، تو یہاں پھر دیکھتے ہیں کہ سائیں جی نے کیا کہا ہے۔ سائیں جی کو نہیں دیکھنے جاتے، یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے بندے کے گھر میں اللہ کے بندے سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے بندے کا گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بھی ملاقات ایسے ہی کرتا ہے جیسے اللہ کا بندہ ہم سے ملاقات کرتا ہے کہ میرے اللہ پروردگار مجھ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں اللہ سے ملاقات ہوتی، اسی لیے فرمایا کہ اے میرے بندو اس بات کو جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ اپنے متقین بندوں کے ساتھ ہے۔ فاتبعونی کے ذکر میں یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ فرمایا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کی تعلیم اس عارضی زندگی میں ہے، اور جنت میں تعلیم دینے والے نے اللہ پروردگار نے اپنے
بندے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہے، فرمایا درخت کے قریب نہ جانا، اور جب وہ درخت کے قریب چلے گئے تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دو کو شیطان نے گرایا ہے، پھسلایا ہے، اور فرمایا فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ تعلیم میں نتیجہ نکالنے والا جب نتیجہ نکالتا ہے تو وہ نتیجہ آخر ہوتا ہے اور عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اب فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنا، عمل تمہارا ہوگا، اور حقیقت رحمت محبت میں، محبت یحببکم اللہ، محبت تم سے اللہ کرے گا۔ جب جنت سے اللہ پروردگار نے فرمایا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اب اتر جاؤ، اس کی کیا وجہ ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ خواہش میں کھایا جاتا ہے، خواہش میں کوئی عمل کیا جاتا ہے، خواہش میں بندہ ایک چیز کو یاد رکھتا ہے دوسری کو بھول جاتا ہے، کہ یہ ذہن محدود ہے، یہ دیکھنا محدود ہے، یہ کھانا پینا محدود ہے، دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، دوبارہ پیاس لگ جاتی ہے۔ خواب میں جب پیاس لگی ہوتی بندہ پانی پی رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں پانی پینے سے کسی کی پیاس بجھ جاتی ہے، کسی کی بھوک مٹ جاتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ پتہ بتایا جا رہا ہے کہ سونے والے جاگ پڑ، تجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب وہاں جو جنت میں داخل کیا گیا تھا اسے عیب کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خواہش میں جب بندہ کچھ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عیب میں پڑنا ہوگا، عیب کا بھرنا ہوگا۔ اور اللہ پروردگار تمہیں دوبارہ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح داخل کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ تم رہو، یہ ابدی زندگی ہوگی، اور ہمیشہ کی زندگی میں تم خواہش کرنے والے نہیں ہوگے۔ خواہش میں عیب ہے اور تم بے عیبی کی زندگی والے بنا دیے جاؤ گے۔ وہاں اللہ تعلیم دے رہا ہے، اور یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم کس چیز کی ہے؟ کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے خواہش کی پیروی نہیں کی ہے وہ جنتی ہوگا، اور یہ خواہش کی پیروی تو اس سے چھوٹتی ہے۔ شادی نکاح تو وہ کرتا ہے جو بالغ ہو جاتا ہے، اور جو بالغ نہیں ہوتا وہ شادی بیاہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ خواہش چھوڑنے کے وہ قابل ہوتا ہے، اور جس کی تعلیم اللہ کا بندہ کرتا ہے وہ خواہش اسے بتاتا ہے، اور اگر وہ خواہش اسے بتاتا ہے تو اندر جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار کے حکم میں وہ خواہش اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کھانا سامنے آ جاتا ہے، پینا سامنے آ جاتا ہے، بھول سامنے آ جاتی ہے، یاد عارضی سامنے آ جاتی ہے، زندگی موت سامنے لے کر آتا ہے کہ حکم میں وہ خواہش کا پتہ بتاتا ہے، اور تعلیم میں خواہش کو نکال۔ کیسے خواہش رہ جائیں گی؟ اگر نقطہ والد اور والدہ کا اللہ کے حکم میں کسی کے وجود کو تخلیق کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پروردگار کے نظام میں اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ جو اللہ کہتا ہے نا، جو اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم میں نظام پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے حکم میں جو نظام پیدا کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نظام اللہ نے اپنے حکم میں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے حکم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے نقطے سے یہ وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ وجود میں کچا پانی جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، کچے پانی والا پکے پانی والا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ بالغ جب ہوتا ہے کچی خواہش اس کی اب پکی ہو جاتی ہے۔ یہ کچی خواہش پکی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟
کچی خواہش جب پکی ہو جاتی ہے تو جو بیج ہے پکا ڈالا جاتا ہے زمین میں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. اس کے بعد وہی بیج جو ہے جب باہر پک جاتا ہے تو کہتے ہیں کچا پکا ہو گیا ہے. کچا جو ہے وہ پروسیجر ہے، ایک عمل ہے، ایک نظام میں گزرنا ہے، اور جب وہ پکا ہو گیا وہ خود ماں باپ ہو جاتا ہے، وہ خود ماں باپ ہو جاتا ہے. یہ ہے جب کوئی خود ماں باپ ہو گیا ہے، اب اس کی خواہش کچی جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے، اب یہ بالغ ہو گیا ہے، اب یہ مکلف ہو گیا ہے، اب یہ حکمی تعلیم کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب اگر یہ حکمی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تعلیم نہیں حاصل کرے گا، قسم خدا کی سچی بات میں بتانے لگا ہوں آپ کو، لوگ بڑی تسبیحاں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لیکن ایک ظاہری میٹرک دنیا کا یہ کرنے سے نہیں ہوتا. بڑی نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، تہجدیں پڑھی، حج کیے، عمرے کیے، تسبیحاں کی، سارا کچھ کیا، نفلی عبادت ساری کی، کبھی اس سے میٹرک کسی کا ہو گیا؟ اور جب دنیا کا میٹرک نہیں ہوتا، اللہ کا علم بغیر وجود ملے ماں باپ سے، کوئی ماں باپ ہو سکتا ہے؟ کوئی بالغ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. حکمی تعلیم جو اللہ جنت میں دیتا ہے آدم علیہ السلام کو، اس کی طرف اگر دھیان نہ کیا جائے، وہ تعلیم نہ حاصل کی جائے، اور تعلیم دینے والا اللہ اس کی طرف دھیان نہ کیا جائے، اسے کیا پتا؟ اسے کیا پتا تسبیح کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں قبلہ سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی. پکا نفس ہو کر ماں باپ سے ملاقات ہو جائے، پکا دل ہو کر، قلب سلیم، پکا دل ہو کر اللہ کے بندے سے ملاقات ہو جائے، اپنے سائیں جی سے ملاقات ہو جائے، پکی روح ہو کر اللہ کے بندے کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت اسے کیا پتہ کیا ہوا ہے. ظاہری عبادت کے لیے خانہ کعبہ کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور ان تمام حقیقتوں کو پانے کے لیے اپنے سائیں جی کا سامنے ہونا ضروری ہے. سائیں جی سامنے بیٹھا ہو، وہ جا کے نفلی عبادت کرنا چلا جائے، ماں باپ سامنے بیٹھا بلا رہا ہو اور وہ نماز میں پڑھنے میں لگا ہوا ہو، اسے کیا پتہ نماز کی چیز کا نام ہے. اس نے سنا ہو تو اس کو بیچارے کو پتہ ہو، وہ تو بڑا محبت میں چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی محبت، یہ سارا کچھ مل جائے. اسی لیے تو وہ یہ بھاگم دوڑ کر رہا ہے، اسی لیے تو اللہ کے بندے اس کی تعلیم کر رہے ہیں کہ وہ سچا طالب ہے، اسے بتا رہے ہیں. اسے پتہ نہیں ہوتا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ بھائی یہ ہمارا حال ہے، جو حقیقت ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے اس کی طرف ہمارا دھیان کیا ہوا ہے. وہ آج یہی کی بات ہو گئی. وہ وجہ یہ ہے کہ میں فلانے بزرگ کے پاس بھی جاتا ہوں، میں فلانے کے پاس بھی جاتا ہوں، ایک ایک دن میں وہ 10 جگہ پر جاتا ہے اللہ کے بزرگوں، اللہ کے بندوں کے پاس. پتہ وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ داتا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کی محبت میں جاتا ہے. وہ گیا ہے نا، اللہ نے تو نہیں اسے بھیجا، وہ گیا ہے نا. کس میں گیا ہے؟ یا تو جاتا اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم میں جاتا جب وہ زندہ تھے اس وقت جاتا. وہ کہے گا جب وہ زندہ تھے میں نہیں تھا، اور جو تھے اللہ کے بندے قیامت تک ہر وقت میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ حکمی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بھائی تو نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اگر جاتا تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا. تو گیا نہیں، کہتا نہیں میں جایا کرتا تھا. اگر تو جایا کرتا تھا تو سرٹیفکیٹ دکھا. سرٹیفکیٹ پتہ کیا ہے؟ نفس قلب ہو جائے، قلب روح ہو جائے، اور روح کا گھر جو ہے اللہ کی محبت، وہ اللہ کی محبت میں رہنے کے
ظاہر اور باطن ہو جائے، وہ تو ہوا نہیں۔ ایک محبت ہی محبت تیرے پاس ہے نا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، محبت میں جب کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر تو دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، جو اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، اس کی بھی تو باز پرس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتہ بات کیا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے عمل جو ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے اللہ کا حکم مانا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم اللہ کے بندے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں اس نے حاصل کی ہوتی ہے کہ ناکسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہوا ہوتا ہے۔ ان کا عمل جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس سے وہ اللہ کے محبوب ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب یہ پتہ کیا دیکھتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ دیکھ کر اسے محبت کرتا ہے، جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے اس کی طرف نہیں آتا۔ مارا تو یہ گیا ہے لیکن یہ جانتا نہیں۔ پھر ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ تعلیم میں جب نقطہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ مکلف ہو جاتا ہے، اب جب نقطہ اس میں آتا ہے، جیسے وہ ماں باپ بنتا ہے ویسے اس کا ماں باپ بنا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کی محبت میں خواہش ہوتی ہے بلوغت والی، وہ اولاد میں بھی آ جاتی ہے۔ سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو ماں باپ میں ہوتا ہے، یہاں آ کر ماں باپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اس ماں باپ کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، جو اس میں خواہشات آ گئی ہوتی ہیں، جو اسے عارضی زندگی کو ابدی زندگی بنانا دیکھنا چاہتی ہیں، جب اللہ کا بندہ اس خواہشات کی تعلیم سنت میں کرتا ہے تو اللہ کا بندہ اسے قلب بنا دیتا ہے، اور قلب میں پھر وہ خود جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے ملاقات کرتی ہے، وہ قلب میں وہ خود پھر اس سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ سنت کی تعلیم اس نے دی ہوتی ہے۔ سنت کی تعلیم میں یہ کچا قلب ہوتا ہے، اللہ کا بندہ پکا قلب ہوتا ہے۔ اب نظام اللہ کا جو بنا دیا گیا ہدایت کا، اس میں اس کچے نے پکا ہو ہی جانا ہوتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اب جب یہ پکا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے سائیں جی کو جب دیکھتا ہے تو اپنے قلب میں دیکھتا ہے، اور دیکھتا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے سائیں جی کو دیکھا ہے۔ وہ دیکھا تو سائیں جی کو، لیکن دیکھا کدھر ہے؟ اپنے قلم میں دیکھا ہے۔ سائیں جی تو اپنے قلم میں رہتا ہے، اس کے قلم میں اس کا سائیں جی ہوتا ہے، اس کے قلم میں اس کا سائیں جی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی سائیں جی کو کوئی دیکھتا ہے تو ادھر اللہ پاک بھی ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی رسول کی اتباع کرنا، وہ تم کچوں کو پکا کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کا رنگ ایسا پکا ہے، یہ کبھی نہیں اترتا۔ یہ رنگ اللہ کے بندے نے چڑھایا ہوتا ہے، اور اس کو رنگ کس کا کہتے ہیں؟ اللہ کا پکا رنگ کہتے ہیں۔ یہ ہے، ورنہ اللہ کا رنگ کدھر ہے؟ پاگل ہے کوئی یہ کہتا ہے اللہ کا رنگ ہے؟ پاگل ہے کوئی یہ کہتا ہے اللہ تینوں رنگ چڑھایا؟ یہ رنگ جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کا بندہ جو ایک دوسرے پر چڑھاتا ہے کہ اس کے نفس کو قلب کر دیتا ہے، قلب کو روح کر دیتا ہے، اور روح پھر کا گھر محبت ہوتی ہے، اور قلب کا گھر علم ہوتا ہے، اور وجود کا گھر نفس اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ فاتبعونی بڑی چیز ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی تعلیم کی گئی اور اسے عیب بتا دیا گیا، تو عیب بتایا گیا ہے کس لیے؟ عیب نکالنے کے لیے، گناہ گار کرنے کے لیے تھوڑی دیر بھیجا گیا تھا۔ اگر اللہ کی ہدایت ہی گناہ گار کرتی ہے، اللہ کی ہدایت ہی عیب میں ڈالتی ہے، تو فلا خوف ولا هم یحزنون کا کیا مطلب ہے؟ اور جب خوف نہیں رہ جاتا، عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی اپنوں کے بارے میں غم نہیں رہ جاتا، وہ جہنمیوں کو جنتی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اب رہ کیا گیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے کچے بندوں کو پکا نہیں کر دیا؟ پکا نہیں کر دیا؟ ماں باپ پکا نہیں کر دیتے؟ اللہ کا بندہ پکا نہیں کر دیتا؟ جب یہ دو پکا کرنے والے پکا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پکا کیا ہے۔ یہ تو پہلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا کہ پکا کرنے والا تو میں ہوں۔ اور جب تک یہ گھر نہیں بنتے، جنت ٹھکانہ نہیں رہتا۔
پہلے اللہ نے جنت ٹھکانہ آدم علیہ السلام ماں ہوا کا بنایا تھا صرف عیب بتانے کے لیے کہ عیب والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. جو لقمہ حرام میں پلا بڑا ہے وہ ضرور جہنم میں جاتا ہے. یہ باتیں ساری اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کی تھی، ہمارے ساتھ تھوڑی کی تھی. ہم تو خام خواہ میں بیچ میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے نہیں، ہم تو نفس کے مارے ہوئے ہیں، کہیں شیطان کے مارے ہوئے ہیں. نام کی عبادت ہے اور جس کی عبادت کرے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. عبادت میں اگر قبلے کی طرف منہ نہ ہو تو عبادت کب ہوتی ہے، نماز کب ہوتی ہے؟ اور اگر گھر کی تعمیر میں اسی سال تقوی نہ آ جائے، اللہ نہ آ جائے، اللہ کا نبی نہ آ جائے، ماں باپ نہ آ جائیں، سائیں جی نہ آ جائیں، قبلے کی طرف منہ نہ ہونے سے نماز ادھر نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی. ادھر اللہ سامنے نہ ہو، اللہ کا نبی سامنے نہ ہو، سائیں جی سامنے نہ ہو، ماں باپ سامنے نہ ہو، ان کی رضا سامنے نہ ہو، کھلا ہی تیری ایسی عبادت دیتے. اسے کیا پتہ عبادت کس چیز کا نام. ان کو سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے، قبلہ کعبہ کو سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے. پھر وہ رضا ہوتے ہیں، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کہیں نماز چھوڑ دی جاتی ہے، کہیں شہادت چھوڑ دی جاتی ہے، کہیں غازی کوئی ہو جاتا ہے کہ اے ابو بکر تیری ہمیں ضرورت ہے، تیری شہادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت میں قبلہ سامنے ہوتا ہے. دوسری بات سن لو، عبادت میں قبلہ سامنے ہوتا ہے. کچے کو جب پکا کرنا ہو، اللہ جب کچے کو پکا کرنا چاہتا ہے تو کچے کو پکا جب کیا جاتا ہے اس کا سائیں جی سامنے ہونا ضروری ہے. یہ ہے حکمی تعلیم، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب کچے کو پکا کرنے والا اس کی تعلیم فرما رہا ہو تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر ادھر ادھر دھیان نہ جائے. کچے کو پکا کیا جا رہا ہے، سامنے قبلہ کعبہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے. قرآن پڑھنے والا معلم جب اس کی حکمی تعلیم فرما رہا ہوتا ہے تو اب امام سامنے ہونا چاہیے. امام کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلا گیا، قرآن کون سنائے گا، تعلیم کون کرے گا؟ اس لیے بزرگان دین جو تعلیم دیتے ہیں نا، جب تک وہ تعلیم نہیں سنی ہوتی اللہ کے بندوں کے پاس 10 دن میں 10 بار جاتا ہے. وہی انہوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتا. انہوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہو گئے ہوتے ہیں، حکمی تعلیم کے اندر اللہ نبی رسول کے قرب میں داخل ہو، وہ نہیں کرتا. ان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ ذرا پوچھ کر آپ نے بھی بتانا ہے کیوں ان سے محبت کرتا ہے. مجھے سمجھ میں بات آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ وہ تو اپنے عملوں کی وجہ سے، نبی رسول کی اتباع کی وجہ سے اللہ کے ولی کاملین بندے ہو گئے. یہ ان کے عملوں سے جو انہوں نے اتباع کی ہے اس اتباع سے محبت نہیں کرتا. یہ ان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مقام اس کو دے دیں گے ان کے پاس جب جائیں گے. ان کو تو مقام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، ان کے پیر و مرشد نے، ان کے سائیں جی نے، ان کے ماں باپ نے دیے ہیں، ان کی رضا سے ملے ہیں. یہ ان سے مقام لینے چلا ہے. یہ مقام ملتے ہیں اس طرح جیسے مقام اللہ دیتا ہے. اس مقام کو نہیں جاننا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ محبت نہ کرے، مقام کون دے گا؟ وہ علم کی عطا نہ کرے، اپنا بندہ نہ دے، مقام کون دے گا؟ وہ ماں باپ نہ بخشے. ایک کچا پھل جو ہے، پانی وجود میں جو جاتا ہے، یہ پکا کیسے ہوگا؟ یہ ماں باپ کا گھر کیسے بنے گا؟ یہ اللہ کے بندے کا گھر کیسے بنے گا؟ یہ اللہ کے بندے کے گھر سے اللہ پروردگار کا گھر اور اس کی ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو کوئی بتائے نا. ان کے عمل سے نہیں محبت کرنی، ان کی تعلیم سے نہیں محبت کرنی، ان کی مجلس سے نہیں محبت کرنی، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے نہیں محبت، ان سے نہیں محبت کرنی. اس طرح ڈائریکٹ ان سے محبت کر رہے ہو. وہ کون ہے؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا سونا جاگنا ہے، ان کا نماز پڑھنا ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے. نبی رسول کے اسوہ حسنہ سے محبت نہیں کرنی. نبی رسول سے مجھے بڑی محبت ہے کہ وہ میرا بھتیجا بن جائے. لعنت ہے ایسے بھتیجے بانجے بنانے کی
کہ جو اللہ پروردگار کی محبت پیار جس طرح بن کر آیا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے میرے ساتھ محبت پیار کوئی کرے، اس طرح نہیں کرنی۔ دین سمجھ کا نام ہے، چھلانگے مار کر پل صراط پار نہیں ہوتا، گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ پروردگار نے فرمایا ویسے کرنے سے آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط پار ہو جاتا ہے۔ تعلیم حاصل کرو، اللہ کے بندے کی خوشی حاصل کرو۔ جب اللہ کا بندہ خوش ہو جاتا ہے نا، تو یہ خوشی ہے جو اللہ پروردگار کو جس سے خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی اللہ کی علیحدہ ہی ہے، یہ اللہ کی خوشی علیحدہ ہی ہے۔ ایسے جیسے آپ خوش ہیں اور اس کے بعد جس سے آپ خوش ہیں وہ آپ کو اور خوش آ کے کرتا ہے، یہ علیحدہ ہی خوشی ہے۔ یہ مخلوق خوشی دیتی ہے، وہ اللہ خود خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش نہیں، اللہ خوش ہے، یہ مخلوق خوشی دیتی۔ اور جب کوئی اللہ کو خوشی آ کر نہیں دیتا تو تکلیف میں وہ ہوتا ہے، پریشانی میں وہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ پروردگار کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنی ہدایت دوں، اسے میں مہربانی کروں، اور یہ جو پریشان اس کی پریشانی ختم ہو جائے، یہ ہے مطلب۔ دوسرے لفظوں میں جو اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب کوئی اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ دیکھا وہی بات کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ایذا میں ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر عمل کر کے اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ توبہ ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا ہے۔ اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ تو ہدایت دیتا ہے۔ آئیے دین کی تعلیم حاصل کریں قسم خدا کی، اس کے بعد کوئی خوف نہیں رہ جائے گا، کوئی غم نہیں رہ جائے گا۔ دیکھا نہیں جنہیں اللہ کا بندہ نہیں ملا، اگر قسم خدا کی یہودیت کو، عیسائیت کو اللہ کا بندہ اسریٰ بعبدہ کی شان والا مل جاتا، سے مراد وہ اسے قبول و منظور کر لیتے، اور جس کی دعائیاں دے دے کر اپنے ڈوبتے جہازوں کو تیرایا کرتے تھے، اپنے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، سارے کام ان کے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ آ گیا اسے مل لیتے، اسے مان لیتے، تو یہ یہودیت اور عیسائیت والے کبھی یہ نہ کہتے کہ آدم علیہ السلام گناہ گار ہیں، ان کی اولاد گناہ گار ہے، پاگل ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں جو تو نے لیا ہے۔ یہ گناہ گاری جو ہے یہ عیب ہے، یہ عیب ہے جو ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ وہ خدا تو نہیں ہے نا، مخلوق خدا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ ہے نا جس میں عیب کوئی نہیں ہے، مخلوق ساری میں عیب ہے۔ اس نے گناہ کو لے لیا، گناہ اور چیز ہے، عیب اور چیز ہے۔ گناہ تو حکم کے خلاف بندہ جب کرتا ہے وہ ہوتا ہے، حکم کے مطابق کرتا ہے تو نیکی ہو جاتی ہے۔ گناہ کے بعد اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو دونوں طرف ٹھیک ہے، نیکی کا ثواب ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد جب نیکی کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، عیب تو نہیں نہ چلا جاتا۔ کوئی کہے میں تسبیحاں کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرا میٹرک ہو جائے گا، وہ تو میٹرک کرنے سے ہی میٹرک ہوگا نا، اور گناہ تو معاف ہو جائے گا، تو یہ تو نہیں کہ عیب بھی اس کا ختم ہو جائے گا، مخلوق نہیں اللہ ہو جائے گا۔ فتبعونی بڑی چیز ہے، یحببکم اللہ بڑی چیز ہے۔ آؤ اپنے گھر بدل دیں، یہ نفس قلب ہو جائے، یہ رزق حلال سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہوتا ہے، جہالت ختم ہو جائے، علم ہو جائے، یہ معلم مزکی سے ہوتا ہے، علم والا اللہ کا محبوب محبت والا ہو جائے، یہ جب روح محبت کا گھر ہو جاتا ہے تب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ، لیکن اللہ پروردگار کے نظام میں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ کوئی نظام میں تو داخل ہو کے دیکھے، کوئی عارضی زندگی میں تو داخل ہو کے دیکھے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔
ہدایت والے کو اللہ معلم اپنا بندہ دے دیتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ میں اللہ پروردگار اپنا ساتھ دے دیتا ہے، سارا کچھ ہی ہے، لیکن لینے والا نصیب والا ہوتا ہے۔ کوئی لینے والا تو ہو، ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو دینے والے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔